اگر وہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ پھر غلطی ان تک نہیں رہے گی، وہ بہت آگے وہ معاشرے میں غلطی پھیل جائے گی. لوگ مثال دے دے کے بتائیں گے بھائی دیکھیں انہوں نے بھی تو کی ہے نا، تو پھر ہم نے کر لی تو کیا بات ہو گئی. اب آج دیکھیں نا، جب ہم کسی کو بدعت کے بارے میں بتاتے ہیں، کیوں نہیں بدعت ختم نہیں ہو پا رہی معاشرے سے؟ کیونکہ بدعت کے لیے کچھ لوگ، کچھ لوگوں کی، کچھ مسلکوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی تو عالم ہیں، وہ بھی تو مدرسے چلا رہے ہیں، وہ بھی تو نا دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو اس کو منع نہیں کرتے. تو جب وہ اس کو منع نہیں کرتے تو پھر آپ کیوں منع کرتے ہے نا؟ اگر ایک بات ہے، اگر وہ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، اور وہ اس کو ریوائز کر لیتے، اپنے فیصلے کو، اپنی عادت کو، یا اپنی جو بھی وہ جس بدعت کو اگر وہ ریکال کر لیتے، اس کو ہٹا دیتے اپنی زندگی سے، تو معاشرے میں خیر پھیلتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو یعنی ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ الگ سے مخاطب کرا، اور ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ خواتین میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھ میں. عام طور پہ کیا ہمارے معاشرے میں ہے مشہور کہ خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں، یا خواتین جو ہوتی ہیں ان سے مشورہ نہ کیا جائے، یا خواتین کیونکہ وہ قوام والا آ گیا نا، تو اس میں قوام کے زمرے میں آ کے ساری خواتین کو جو ہے نا ایک رگڑا لگا دیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں خواتین جب ماں ہوتی ہے تو کتنا بڑا رتبہ، باپ سے زیادہ، وہ چاہے قوام ہے اپنے گھر کا، مگر باپ سے زیادہ رتبہ بچوں کے لیے ماں کا ہے. ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے؟ ٹھیک ہے، تو خواتین ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اپنے اندر کسی قسم کی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی رکھتی ہوں، تو ان کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات منصب، اعزاز اللہ تعالیٰ خود بھی دے دیتا ہے، جیسے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں زوجہ کرام جو تھیں، تو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی، تو ان کو جو ہے نا دیا ہوا تھا، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا نا، یہ تو مقام اللہ نے دے رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے اس مقام کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی یعنی کوالٹی یہ تھی کہ وہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو ان کو اس منصب کا، یہ بھی ایک منصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی کسی ایک اور بات کہ کسی عزت دار کی بھی بیوی ہونا، یہ بھی ایک منصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی منصب قرار دے رہا ہے، اس میں اسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو خیال رکھنا ہے کہ ان سے کوئی ذرا سی بھی مطلب اخلاق سے نیچی بات بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ان سے ہوئی تو لوگ اس کو مثال بنا لیں گے، اور مثال بنا کر معاشرے میں برائی عام کرنا شروع کر دیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات سمجھائی گئی. ٹھیک ہے، پھر آگے یا نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے. ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کی جا سکتی ہے. اچھا، اب ان کو ایک اور بات بتا دی کہ جیسے عورت کے وجود میں ایک کشش ہوتی ہے، اسی طرح سے عورت کی آواز، اور وہ آواز بھی اس طرح کی کہ جس میں لوچ اور نرمی ہو، اس میں بھی ایک کشش اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے، مرد کی آواز ذرا کرخت ہوتی ہے، خواتین کی جو آواز ہوتی ہے اس میں نرمی کا عنصر ہوتا ہے. ان کی آواز، نسوانیت کی جو آواز ہوتی ہے وہ ذرا اور اچھی، خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا بھی، اس منصب کا بھی، اس آواز کا بھی ایک خیال رکھنا ہے، اس آواز کو بھی ایک پردہ میں دینا ہے. وہ آواز کا پردہ کیا ہوگا؟ آواز کا پردہ یہ نہیں کہ آپ بات ہی نہیں کریں. آپ دیکھیں اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، کہتے نہیں عورت کی جو آواز ہے وہ پردہ ہے. عورت کی آواز پردہ نہیں، عورت کا نرمی والا اور مائل کرنے والا نرم و لہجے والی آواز جو ہے نا، وہ جو ہے نا منع کی گئی. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی اس کو بڑا آسان ہے سمجھنا. مثلا آپ دیکھیں کہ عورت کا پورا جسم پردے میں ہے اور اس کا چہرہ بھی پردہ ہے، تو اس کا یہ تو نہیں کہا کہ بس اب وہ چہرہ جو ہے نا اس کا ہونا ہی نہیں چاہیے، سرکٹی ہونی چاہیے کوئی خاتون، ایسا تو نہیں ہے نا. بس یہ ہے کہ اس کو نا یعنی اس کو پردے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو کہیں نہیں کہا نا کہ بھئی ایسی کوئی. تو اسی طرح سے عورت کی آواز جو ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے، مگر اس کے پردے کا خیال رکھنا ہے. یعنی ہم جب کسی غیر محرم سے بات کریں تو اس میں وہ لوچ یا وہ نرمی، یا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا خیال ہے کس قسم کی، میں بتاؤں، آپ اگر بازاروں وغیرہ میں کبھی گئے ہوں یا کس طرح سے، تو وہ لوگ پتہ چل جاتا ہے وہ کس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو لبھانے والی، کچھ فیور لینے والی. ٹھیک ہے نا، یا کچھ فیور دینے والی. تو وہ آواز نہ ہو، نہ فیور لینے والی نہ فیور دینے والی. ایک نارمل تھوڑا سا، بلکہ اگر کرخت لہجہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.
تاکہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال ان کے اب یہ کہہ سکتی ہیں نا خواتین جو ہم تو برے نہیں، آج کل یہی چل رہا ہے نا بھائی ہماری نیت، چہرہ وہ پردہ جو ہے وہ نیت کا ہوتا ہے. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے. تو بات اللہ تعالیٰ آپ کو واضح کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو یہ ہاں کی جو ضمیر جاری ہے مرد کی طرف جاری ہے. اگر ہاں وہ دو چشمی والا الف کے ساتھ ہاں ہوتا تو پھر عورت کی طرف جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ کہا ہے کہ اس کو آپ خراب نہیں ہیں مگر وہ مرد جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہو سکتی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مرد کی سائیکالوجی ہوتی ہے وہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے اور عورت کی سائیکالوجی ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹنے والی ہوتی ہے. تو آپ کو اپنے سائیکالوجی کے انڈر رہنے کا اصل میں حکم آیا. ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ اس کے اکارڈنگ نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ تو پھر میں تو اس کو سیدھی بات کہوں گی صاف کہ پھر آپ عورت ہی نہیں ہیں. اگر آپ کردار، آواز اور اخلاق کا جیسا اللہ نے حکم دیا اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کی نظر میں عورت تھوڑی ہوئے. پھر تو آپ کو دوسرا ہی نام دیا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اندر کوئی برائی ہوگی، بلکہ یہ کہ کسی اور کے اندر اگر برائی ہو تو وہ خود ہی خود کچھ ازیوم نہ کر لے آپ کے بارے میں، کچھ ازمپشن نہ کر لے. اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ مجھ سے بڑی پیار محبت سے بات کر رہی ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح سے نوٹس کے لین دین سے، بات چیت کرنے سے، نمبر کا کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دینے سے، ٹرانسفر ہونے سے، اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے معاملہ. پھر وہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر نا گھروں کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں اور کہ بھئی ہم تو لو میرج کریں گے اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں نا، چل رہی ہوتی ہیں اس ٹائپ کی چیزیں. تو وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یا پھر اتنا حالانکہ میں نے آپ کو کل آپ کو بتائی تھی وہ آیت نکاح جو تھی لتسکنوا والی کہ شادی جس کو ہم لو سمجھتے ہیں نا اللہ کی نظر میں وہ لو ہے ہی نہیں. وہ تو ایک اٹریکشن ہے. وہ تو ہر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک مطلب دو یہ اجناس بنائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، تو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ کوئی لو شب تھوڑی ہوتا ہے. ان لڑکوں سے کہیں کہ ان کو لڑکوں سے 2 مہینے بعد پوچھیں گے نا، جب وہ 2 مہینے وہ لڑکی غائب رہے گی تو وہ کہیں گے ہاں یہ والی وہ اب تو ہمیں تو یاد بھی نہیں وہ کون سی والی لڑکی تھی جس سے ہم کہتے تو محبت ہو گئی میں، اب یہ والی اب ہمیں اس سے محبت ہو گئی. تو یہ مطلب اس ٹائپ کی چیز ہے یہاں پہ نا، مطلب جس کو ہم لو کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لو تھوڑی ہوتا ہے. لو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ڈالتا ہوں مودہ و رحمہ، میں ڈالتا ہوں، ڈالتا بھی منکوحات کے بیچ میں، جو منکوحہ ہوتے ہیں ایک دوسرے جو ایک دوسرے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈالتا ہوں. اور جو پہلے وہ تو لسٹ ہوتی ہے، وہ تو کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے خدا را اس چیز سے نکل آئیں، اس کو یہ مت کہیں اس چیز کا، یعنی یہ جو ہمارے یہاں کلچر چل رہا ہے نا بوائے فرینڈ کا اور گرل فرینڈ کا، تو اس کا نام یہ مت رکھیں، لو وب نہ رکھیں، یہ چیزیں نہ رکھیں. یہ اٹریکشن ہے، یہ بلا وجہ کی اٹریکشن. آپ نے اس میں آپ کے چہرے کو، آپ کا آواز کا جب پردہ رکھیں گے تو اس بات تک، اس حد تک نوبت نہیں آئے گی ان چیزوں کی. اس بات کو سمجھیں آپ کہ جب آپ دیکھنے سے گریز کریں گے، بات کرنے سے گریز کریں گے، اور اگر بات ہوگی تو سطحی. اب سطحی بات میں کیا ہے؟ مثلا آپ رکشے میں آ رہے ہیں، سوزوکی میں آ رہے ہیں، بھائی ظاہر ہے رکشے کا ڈرائیور ہے، سوزوکی کا ڈرائیور ہے، آپ کو راستہ بتائیں گے نا. آپ اس کو راستہ بتا دیں بھائی ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے. یا آپ جا رہے ہیں شاپ پہ جا رہے ہیں، بات کریں، آپ پردے میں ہیں، بات کریں بھائی اس کی قیمت کیا ہے، اچھا بھائی اس کا کم کر دو، کم کرانی تو کم کرا دو نارمل لہجے میں. ٹھیک ہے، بھائی بنا کے نہیں کم کرائے، ویسے ہی کم کرا لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے بس نارمل گفتگو کر سکتی ہے عورت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر عورت کی آواز میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کی آواز، تو مجھے بتائیں وہ عورتوں کو کیسے آپ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گی عورتیں. اگر آپ نے کہا آپ ہمیں پھر اس کو پریکٹس کر کے دکھا دیں، عورت کی آواز پہ پردہ لگائیں اور پھر اس کو آپ معاشرے میں ذرا پریکٹس کر کے دکھائیں. مجھے بتائیں آپ کی عورتیں کیسے نکلتی ہیں اور کیسے آپ کی عورتیں جو ہے نا کس طرح سے سروائیو کرتی ہیں اس معاشرے میں. غلط بات نہ کریں، دین جیسا ہے ویسا پریٹینڈ کریں، ویسا ہی لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی. اور پھر وقرنہ فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جو عورت نماز ادا کرے، روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی جو ہے وہ فرما برداری کرتی رہے تو جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت میں بھی یہی بات بتائے گی. اور یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے
ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل مقام پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل مقام، اس کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، کرنا کا مطلب ہوتا ہے قرار سے، کاف رارا، کہ گھروں کے اندر قرار پکڑو، یعنی تمہارا قرار گھر میں ہونا چاہیے، تم گھروں میں سکون سے بیٹھی رہو، یہ تمہارا اصل مقام ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو جاب کرنا، باہر نکلنا، عورت کے اوپر معیشت کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورت کو یہ کہا گھر کے اندر بیٹھے اپنا بچوں کی پرورش کرے، اپنے شوہر کی ادب اداب اور اس کی اطاعت کرے، اور بچوں کی پرورش کرے، اور گھر کے اندر کھانا پکائے اور یہ کرے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا گھر کے اندر ہم تو کھانا بھی نہیں پکائیں گے، پھر میں انہیں سے پوچھ سکتی ہوں، وہی بتائیں بھائی ہم پھر وہ کیا کریں گے گھر کے اندر بیٹھ کے؟ مطلب پھر وہ ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ بور نہیں ہو جائیں گے آپ نہیں گھر کے اندر کام نہیں کریں گے تو وٹ ایلس یو آر گوئنگ ٹو ڈو نا. تو یہ بات ہے کہ عورت کا مقام اصل سے، اور آپ دیکھیں مغرب میں عورتیں جو ہے نا سب سے زیادہ پس رہی ہیں، کیونکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے. اللہ نے یہ مقام بنایا، عورت کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ مرد چاہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بھائی ہے، مرد کفیل ہے عورت کا، اس کو نان نفقہ دینا پڑے گا جس کے بھی گھر میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کرنا. اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا پان. اچھا پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ نا گھر سے باہر ایسے منہ اٹھائے چلے جاتی تھی، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا کرتی تھی خواتین، اور جیولری کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا لونڈیاں ایسے ہی نکل جاتی تھیں. تو یہ جو وہ کلچر ایسا لگتا ہے کہ اب آ گئے. اگر عرب کا کوئی بندہ کوئی آ جائے نا یہاں پر پرانے زمانے کا، جس نے کوئی ہسٹری پڑھ رکھی ہے یا پرانے زمانے، تو اس وقت وہ آ کے اس کو لگے گا کہ یہ تو وہی پرانا زمانہ آ گیا. آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں شادیوں پر یا ایون مالز وغیرہ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ایسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، تو خواتین سج سنور کے بن ٹھن کے باہر نکل رہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو فار واٹ، فار ہوم. ان سے پوچھے کوئی جا کے کہ آپ کس کے لیے اتنا تیار ہو کے نکل رہی ہیں؟ اتنا بڑا عذاب کا اپنے اوپر جو ہے نا دعوت دے رہی ہوتی ہیں. کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ تیار ہونا ہے آپ گھر کے اندر ہو جائیں، یا انتظار کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آپ کے پردے کی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. جنت اللہ تعالیٰ اگر عطا کر دے آپ کو، تو آپ وہاں پر تختوں پہ بیٹھی ہوں گی، آپ کو کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ سارے اپنے عیش، اپنے ساری جو خواہشات ہیں وہ پوری کر لیجیے گا. مگر اس دنیا میں آپ نہ خود فتنے میں پڑیں. اس طرح سے انسان، عورت خود بھی فتنے میں پڑتی ہے، دوسروں کو بھی فتنے کا دعوت دیتی ہے، کیونکہ بد نظری کا ایک سبب جو ہے عورت کا بناؤ سنگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی ہے کہ جو ہے نا عورت کا جو ہے نا یہ جو باہر سج بن کے نکلنا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے نا اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت 34، اور میری بڑی فیوریٹ آیت ہے. اور یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے. خواتین کی دین کی تعلیم حاصل کرنے پہ یہ آیت دلیل ہے. سب ہائی لائٹ کر لیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حکمہ حدیث کو کہا گیا ہے، ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف والا اور خبردار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ام سلمہ اور دیگر صحابیات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتا ہے اور سارے احکامات انہی کے لیے ہیں، تو اس پر جو ہے یہ کہا گیا کہ عورتوں نہیں. یہ تو خیر وہ اگلی آیت کا اصل میں اس کی جو شان نزول ہے نا وہ یہ تھا کہ ایک صحابیہ تھی اور ان کے ساتھ اور بھی صحابیات آئیں. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ہے نا مقرر کریں کوئی تعلیم کا کوئی وقت، کوئی اس طرح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعلیم کا وقت مقرر کیا تھا، عصر کے بعد کا تعلیم کا، اور ان کا دن بھی مقرر کیا تھا خواتین کا، جس میں صرف خواتین ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نبی تو جو ہے نا ان کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے، تو اور ان کے سامنے جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو ان کی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی تو دے سکتے ہیں تعلیم، صحیح ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر پردے میں کوئی ہو تو پھر اس میں، اور آپ کے پاس کوئی اویلیبل ہی نہیں ہو اگر خاتون کوئی، تو ظاہر ہے ایک، کیونکہ تعلیم بہرحال ضروری ہے. لیکن آج آپ دیکھیں نا اسی لیے کہ خواتین نے تعلیم لی، خواتین تعلیم کی طرف آتی ہیں، اور اسپیشلی کچھ ایسی فیلڈز ہوتی ہیں جس میں خواتین کا آنا ضروری ہوتا ہے. مثلا ٹیچنگ، بچوں کی ٹیچنگ کا معاملہ آ جائے یا بچیوں کی ٹیچنگ. اسی طرح سے طب میں، میڈیکل میں،
کیونکہ خواتین اگر ہوں تو ان کا ایک یہ خیر کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحابیات کا دیکھیں تو وہ طب میں اور نیوٹریشن میں وہ ایکسل کرتی تھیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ فیلڈز ہوتی ہیں. اسی طرح سے سب سے بڑی فیلڈ ہوتی ہے دین کی تعلیم، کیونکہ اس میں جس طرح سے خواتین سے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں نا، وہ جو ہے نا جینٹس سے وہ بے تکلفی اور وہ والا معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے وہ آیت آ رہی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو اس میں دیکھیں مرد، مسلمان عورت، اس میں مرد اور عورت سب کا دونوں کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا وہ شان نزول ہے کہ حضرت ام سلمہ اور بعض صحابیات نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ مرد سے جو ہے مخاطب کرتے ہیں تو خواتین کا ذکر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اگرچہ اسلوب قرآن کا یہی ہے کہ جہاں پہ مرد کا ذکر ہے آٹومیٹکلی وہاں پہ مومنین کہہ دیا تو پھر مومنات بھی شامل ہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کی دل جوئی کے لیے یہ بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا ایک جگہ پہ کہ بھئی اس میں سب شامل ہے، اور جمع کے صیغے میں سبھی شامل ہوتے ہیں، اس میں تو ایون بچے بوڑھے سبھی شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی دل جوئی کے لیے الگ سے یہ آیات اتاری گئیں. اللہ تعالیٰ کو عورت کا ایک شکوہ کرنا پسند آیا، اور شکوے کے جواب میں اس طرح سے آیات اتاری جس میں الگ الگ سے ان کا ذکر آتا ہے، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. تو اس طرح سے کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ سب جو ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. پھر آپ آیت نمبر اگر 36 میں ہی دیکھ لیں، 36 اور 37 میں اس کا آپ کو کل بتا چکی ہوں کہ کیا یہ جو ہے نا اس میں یہ تھا، اس کو آیت تخیر بھی کہا جاتا ہے. اور دیکھو کسی مومن مرد کو اور عورت کو اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ آیت جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، کہ جب میں نے کل ساری آپ کو ہسٹری آپ کو بتائی تھی کہ حضرت زید سے نکاح پر نہ وہ خود راضی تھیں، نہ ان کے بھائی راضی تھے، نہ ان کی والدہ راضی تھیں، کیونکہ امیمہ بنت عبد المطلب جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو ہاشمی خاندان سے تھی نا، بڑے خاندان سے تھی. تو ان کو یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا حضرت زید بن حارثہ والا، ٹھیک ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رشتہ ایسے ہی ہوگا، یہ نکاح ایسے ہی ہوگا، یعنی حضرت زید بن حارثہ کا اور حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ایسے ہی ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس کے بعد جب اللہ حکم دے دے تو پھر کسی مومن کے پاس اختیار نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے. تو اس آیت کے بعد وہ ان کا پوری فیملی راضی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ نے حکم دے دیا تو ہم اس کے بعد نکاح ہو گیا تھا ان کا، حضرت زینب کا، حضرت زید بن حارثہ کا. لیکن وہ نکاح چل نہیں پا رہا تھا، کیونکہ بہرحال نکاح تو ہو گیا تھا لیکن وہ مسئلے تو وہیں موجود تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو خاندانی وجاہت کا اپنا فخر رہتا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ اس کو چینج نہیں کر سکتے. بعض چیزیں چینجیبل ہوتی ہے، بعض چیزیں چینجیبل نہیں ہوتی، اس لیے آپ دیکھیں کہ رشتے میں کفو کا لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ بعد میں جا کے پھر یہ نہ ہو کہ نہ دونوں کی آپس میں یہی مسئلے، کیونکہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. مثلاً اگر دیکھیں بعض میاں بیوی میں بعض لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. مثلاً شوہر ہے وہ تکیہ نا یا جو تولیہ ہے وہ بستر پہ پھینک دیتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، نہیں بھی سمجھ رہا تو چلو اس کو اٹھا کے رکھا جا سکتا ہے، بیوی ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ایسے ہی کرے گا، خراٹے لے رہا ہے بھائی یہ تو ایسے ہی کرے گا، خراٹا ہی لیتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اس کا علاج کیا جائے. لیکن اب کفو کا کیا علاج کیا جائے؟ خاندانی وجاہت تو چینجیبل نہیں ہے نا بھائی، جو جس کا ہے نسب وہ تو وہی رہے گا نا، اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی بہرحال ان کی آپس میں بننی مشکل ہو گئی، اور وہ ظاہر آ کر جو ہے کہا کرتے تھے حضرت زید کہ مطلب میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں. یاد کرو کہ جب کہ اس شخص سے کہہ رہے تھے آپ کہ اس پر جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ رشتہ ختم ہونے کے در پہ ہے، یا آپ سے کوئی مشاورت کرے، ٹھیک ہے، تو کیا مشورہ دینا چاہیے کہ کر لیں، ہاں صحیح ہے نہیں. آپ کو تو حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی جو بیوی کو شوہر سے متنفر کرے اور شوہر کو بیوی سے، اور غلام کو اپنے مالک سے متنفر کرے. اتنی سخت عذاب کی وعید آئی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہ موم بتی مافیا جو ہے نا ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ بس یہ عورت کے حقوق کا یہ پوری اس کی تحریک ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے
کہ وہ ہم کھانا نہیں گرم کا اپنا کھانا خود گرم کر لو، سب کچھ یہ چیزیں کر کے اب اوفینڈ کروا رہے ہیں اس کو، شوہر کو اس سے اوفینڈ کروا رہے ہیں. اب جب کھانا ہی نہیں گرم کرے گی، جب کچھ بھی نہیں کرے گی، تو شوہر کہے گا کائیں کو بیٹھی ہو بھائی، جاؤ تم بھی جاؤ، ٹھیک ہے. اور بیوی بھی کہے گی میں. بعد میں پھر اس بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کو جب نوکری کرنی پڑے گی، ایروسٹس بنے گی، یا ایروسٹس تو بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اب جب کہیں کسی کی نوکری کرنی پڑے گی نا، تو اس کا کوئی نہ کوئی باس ہوگا. تو جب یہ ٹکے ٹکے کی نوکری کرے گی تب اس کو احساس ہوگا کہ گھر کے اندر عزت سے بیٹھی ہوئی تھی وہ زیادہ صحیح تھا. ایک ہی بندے کا کھانا گرم کرنا پڑتا تھا، ایک ہی بندے کی تھوڑی خدمت کرنی پڑتی تھی، وہ زیادہ آسان تھا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہا تھا، اجر الگ مل رہا تھا، اور گھر کا گھر بنا ہوا تھا، عزت بھی قائم تھی. مگر یہ جو آپ کو پتہ ہے مغربی کلچر ہے، مغرب ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ یلغار ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے کر رکھا ہے، کچھ خواتین ہیں جن کے اپنے گھر تو بسے، آپ ان سے جا کے پوچھیں کس کے گھر، سب جنہوں نے اپنے گھر نہیں بسائے ان کے اندر یہ کہ باقی لوگوں کے گھر کیوں بسے ہوئے، بھائی ان کے بھی تڑوانے چاہیے. یہ ساری ان کی ہسٹری ہے، یہ جو خواتین اٹھ کے آ جاتی ہیں کارڈز لے کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا سمجھیں اس بات سے، مطلب درس ہمیں بہت بڑا ملتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی میرے پاس کوئی بہت بڑے بڑے مسئلے بھی آئے، بہت گمبھیر قسم کی چیزیں بھی آئیں کہ بس ختم ہی جیسے، مگر ہمیشہ اس کو سمجھا بجھا کے بیٹھ گیا، اور وہ آرام سے گھر میں عیش کر رہی ہیں خواتین بیٹھی ہوئی، اور آج تک اس بات کو کہتی ہیں کہ ہاں باجی نے صحیح نصیحت کی تھی. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ٹکرا سکتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ آپ کو الٹی باتیں بتائیں گے، شوہر یہ کرتا ہے اور نا ہمیں لے کے نہیں جاتا، ہمیں کپڑے نہیں دلاتا، ہمیں اس قسم کی باتیں کریں گے. تو آپ یہ باتیں جو ہے شادی توڑنے والی باتیں نہیں ہیں. اچھا بھائی چلیں ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کا کون کپڑے دلائے گا؟ کیا بھائی دلا دے گا آپ کو؟ کون دلائے گا؟ یہ تو کم از کم کبھی زندگی میں ایک تو دلائی دیتا ہوگا، کبھی تو زندگی میں سال 2 سال میں تو کہیں لے جاتا ہوگا. اور نہیں بھی لے جائے تو تم لوگ ساتھ تو رہ ہی رہے ہو نا. مطلب وہ اس ہوٹل میں اور اس گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ مطلب ساتھ، اصل میں تو ساتھ کی بات ہے نا. واک پہ تو جا ہی سکتے ہیں، اس میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے آپ سبسٹیوٹس نکال سکتے ہیں مسئلے کے حل اگر چاہیں، مگر ان چیزوں پہ ڈیوورسز نہیں ہوتی ہیں، نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں تو کہتی ہوں بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اگر ہونا تو کبھی بھی اس دوسرے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے عرش الہی ہل جاتا ہے. اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے ڈیورس ہونا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں بیوی کو اور شوہر کو دونوں کا اللہ سے ڈرو. یہ تم لوگوں نے کر رکھا ہے، نہیں رشتہ نبھاؤ اللہ سے ڈرو. یہ بھی رشتہ توڑنا اللہ کے ڈرنے کے منافی ہے، اس کا مطلب ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بھئی وہاں وہ تو تقویٰ والے ہی تھے، حضرت زید بن حارثہ تقویٰ والے صحابی تھے، صحابی رسول تھے، تو وہاں پہ ان کو کون سے تقوی کا حکم دے؟ تو یہ جو رشتہ بچا کر رکھنا، آپ نے خود پڑھا ہوگا کہ خطبہ نکاح میں تقویٰ کا بڑا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا تقویٰ ہے کہ جو آپ نے رشتہ بچا کے رکھنا ہے. نکاح کو قائم رکھنا بھی تقویٰ کا ہی مظہر ہے. یہ سمجھیں آپ اس بات کو، بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے. مجھے بھی دیجیے گا نوٹس لائیں جی، ہائی لائٹ میں بھی کر لوں. ٹھیک ہے. تو کتنی خوبصورت بات جو ہے نا ہمیں پتہ چلتی ہے نا، کہ ان کو کہا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھا ایک اور بات اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جب یہ نکاح ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے خوبصورت دل والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اندازہ تھا کہ یہ ایسے ہونا ہے، پھر بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی سی کوشش سے وہی جو جیسے وہ چڑیا والا جو رول تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اپنی سی کوشش خیر کی کرنی ہے. یہ بڑی بات نہیں پتہ چلی آپ کو کہ بعض حقیقت بات ہے، بعض اوقات آپ کی زندگی میں بھی ایسے مرحلے آئیں گے کہ سامنے پڑا نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے معاملہ، مگر آپ پھر بھی خیر کی کوشش کریں. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات یہاں سے پتہ چلی کہ آپ نے پھر بھی خیر کے لیے جانا ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اب تو ایسا ہونا ہے، چلو بھائی ادھر اتنے لوگوں نے کوڑا ڈالا ہوا ہے ہم بھی ڈال دیں، 2-3 کوڑوں سے کیا فرق پڑ جائے گا. نہیں، سمجھ آئی بات؟ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب 2-3 لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا غلط کام، تو ہم کہتے ہیں اب غلط کام تو ہو ہی نہیں رہے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. نہیں، آپ اپنی خیر پر قائم رہیں. مومن کے اندر خیر ہے تو مومن اپنی خیر پر قائم رہے گا، چاہے معاشرے میں کتنی بھی برائی پھیل جائے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ سمجھے اس بات سے اگر تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے.
اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر جب یہ چھوڑیں گے تو پھر ان کو کرنی پڑے گی، اور یہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ادھر معاشرے میں جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کے جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو کے قائم مقام ہوتی ہے، تو بہو سے جو ہے رشتہ نہیں کیا جاتا، بہو سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. تو اب ان کو یہ تھا کہ اب میں کروں گا تو ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، ساری چیزیں. مگر اللہ تعالیٰ کو تو جو ہے نا اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا. یعنی انسانی جو ہے نا یہ انسانی جذبہ ہے، بعض اوقات جو ہے نا بہت کوئی بڑا مسئلہ ہو تو لوگوں کا خوف آتا بھی ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف برحق تھا کہ اتنے اور مسئلے، پہلے یہ لوگ تبلیغ کی طرف نہیں آ رہے، پہلے یہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، اب یہ ایک نیا جو ہے نا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ اور بھی نہیں ہے. یہ ان کو اپنا خوف نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ لوگ دین پر الزام لگائیں گے کہ یہ کیسا دین ہے بھائی، اب تم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں پھر یہی چیز ہوئی تھی. تو بس جب زید نے اس عورت سے اپنی قرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، اور تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی قرض اس سے پوری کر لیں. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے. اور یہ نکاح ایسا ہوا تھا، اس طرح سے جاہلیت کا رسم یہ ٹوٹ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے توڑی گئی. اگر اپنی ذات سے نہ توڑی جاتی تو وہ یہ جاہلیت کی رسم کبھی بھی نہیں توڑتی، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ نا یہ نکاح جو ہے نا زینب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر ہوا تھا، صرف اللہ کے حکم پہ ہوا تھا. اس میں کوئی نکاح خوانی نہیں ہوئی تھی، اس میں کوئی ولی نہیں شامل ہوا تھا، اس میں کوئی حق کے مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اس میں گواہان کوئی نہیں تھے. سبحان اللہ، یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا یہ، ٹھیک ہے نا. بس یہ نا زوج نہ کہا لکئی، یہ ہے ان کا نکاح، ٹھیک ہے. یہ ان کا نکاح نام، یہ ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ الفاظ کہہ کے نا ان کے نکاح میں دیے تھے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا صحیح ہے. اچھا اب یہ کیا معاملہ ہے بھئی؟ چلتی رہتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی کیا ہے چلتی رہتی ہے. دیکھیں اسلام جو ہے نا چاہتا ہے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہ ہو، ٹھیک ہے. معاشرے میں جھوٹی رسمیں جو ہے نا وہ نہ چلیں، معاشرے میں جاہلیت کی چیزیں نہ ہوں. اب وہ ہے ہی نہیں آپ کا بیٹا، آپ زبردستی اس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی بہو کو بھی زبردستی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر معاشرے میں اس میں آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، منہ بولا بیٹا تھا اس نے یہ کیا، منہ بولا ہم وہ گھر میں آتا جاتا تھا اور وہ بعد میں پتہ چلتا کچھ اور مسئلے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر رشتے کی بنیاد سچائی پہ ہو، ٹھیک ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی اس میں نبی پہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت زینب کا جو واقعہ تھا نا اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے نکاح کر دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی آنے والی قوم میں بھی اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ منہ بولے بیٹے کا وہ والا معاملہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ساری بات ہو گئی، صحیح ہے. اور پھر انبیاء کرام جو تھے وہ سب کے سب جو ہے نا ان کا آ رہا ہے کہ وہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اب اس کے فوراً بعد یہ آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوریجنلی 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، ٹھیک ہے. الگ الگ نام بھی ان کی کنیت بھی تھی نا، جیسے عبداللہ، اس طرح سے ان کا نام الگ بھی آتا ہے. تو بہرحال اور ایک ابراہیم تھے جو کہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. تو اب ان کے جو ہے نا سب کے سب جو بچے تھے نا وہ فوت ہو گئے بچپن میں ہی، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسپیشلی اس لیے وفات دی گئی تھی کہ تاکہ بعد میں کیونکہ ہوتا یہی ہے نا عام طور پہ کہ بچوں کے ساتھ چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں. تو ہاں تو نبوت جو ہے نا وہ تو ایسی چیز نہیں ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے کیونکہ آئے ہیں انبیاء کرام، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلمان علیہ السلام بیٹے تھے، تو ادھر یہ معاملہ ہے نہیں. تو جب نبی بنایا تو ہی نبی بنے، سلمان علیہ السلام کو نبی بنایا تو بنے، ٹھیک ہے نا. یعنی انہوں نے نہیں بنا دیا یا معاشرے نے بھی نہیں بنا دیا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ خاتم النبیین کا معاملہ کرنا تھا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے اب ان کی اولاد ہو یا کوئی بھی اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ بیٹے والا معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. اگر بیٹے زندہ رہتے یا کوئی منہ بولا بھی ہوتا تو پھر معاشرے میں ایک فتنہ ہو سکتا تھا، لوگ خود ہی اور کچھ نہیں تو کچھ ویسی عزت و تکریم ہی دینا شروع کر دیتے. تو معاشرے میں ایسا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو بچے ہیں
وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کو وفات دی گئی، اور حضرت زید بن حارثہ کا بھی معاملہ کلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد لوگ زید بن حارثہ ہی ان کو پکارتے تھے، زید بن محمد نہیں کہتے تھے۔ اور جو خاتم مہر جو ہے نا آخری عمل ہوتا ہے نا، جب ہم مہر لگاتے ہیں کسی خط کے اوپر یا کسی لفافے کے اوپر، دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کہ یہ اینڈنگ چیز ہے، ہاں یہ صحیح، ہمارے بالکل ہم نے کلیئر کر لیا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی کہ اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ نبوت کی ان پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے اس پہ ہوں گے، مگر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام مہدی کی مقتدی بن کر نماز بھی ادا کریں گے، پہلے سے بتا دیا جائے گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور پھر صبح شام مسلمانوں اللہ کا ذکر کرو، صبح شام کی پاکیزگی بیان کرو، وہ یہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور یہ اچھا، اب یہاں پہ ایک تو یہ ذرا دیکھ لیں اس آیت میں بھی کہ 50 میں ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب میں فرسٹ کزنس میں نکاح نہیں ہوتا، ایون میرا خیال ہندوازم میں بھی فرسٹ کزنس میں نکاح نہیں ہوتا، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلال کی ایک تو یہ کہ تیری وہ بیویاں حلال کی جنہیں تو مہر دے چکا ہے، وہ لونڈیاں بھی جنہیں تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کو غنیمت میں دے دیا، یعنی جہاد کے بعد، اب تو جہاد نہیں ہے تو وہ لونڈیاں والا معاملہ نہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے کہ تیرے چچا کی لڑکیاں، پھپھیوں کی بیٹیاں، تیرے ماموں کی بیٹیاں، تیری خالہ کی بیٹیاں بھی، اور جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اور مذاہب میں ان رشتوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ الگ سے ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ بتا دیا آپ کو۔ اچھا، اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ آیت جو ہے نا، جب وہ آیات ایلا والا معاملہ ہوتا ہے نا 56 میں ذرا دیکھ لیں آپ، نہیں 52 میں، کہ جب تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا، اور ان کو جو موجود تھی ان کو طلاق دینے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہے مگر جو تیری مملوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اعزاز دیا، ان خواتین کو، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے ایسے وقت ہیں کہ جب اس کے پکنے کا۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے پہ اتری، جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہو گیا تو ولیمے پہ اتری، مہمان بننے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ظاہر ولیمے کی ایک دعوت دی، تو دعوت کے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھے رہے، یعنی کہ کھانے کے بعد بھی کھانا ہو گیا، اب ظاہر اٹھ جانا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کافی تکلیف ہوئی، وہ ایک دفعہ گئے باہر گھوم پھر کے آئے، مگر وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، اور حجاب کا معاملہ ابھی تک آیا نہیں تھا۔ تو اب یہ آکورڈ سی بات لگتی ہے نا کہ بھئی اب کھانا ہو چکا ہے تو آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پراپر سسٹم بنا دیا۔ دیکھیں میں دیکھتی ہوں کہ ہم اغیار کے سسٹمز کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اصل سسٹم تو قرآن میں ہے ہمارے لیے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے۔ اب دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہے کہ دعوت یعنی مہمان بننے کا بھی سسٹم بتایا جا رہا ہے، اب مہمان کیسے بنیں گے، ادب سکھایا جا رہا ہے، وہ کیسے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں ایسے نہ جو کھانے کے وقت جب کہ اس کے پکنے کا انتظار، یعنی کہ کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا، جب تمہیں ٹائم دیا گیا ہے نا کہ اتنے بجے آنا، کیونکہ وہ پکانے میں لگے ہوں گے، تمہیں کیسے ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اسی وقت آؤ، جب بلایا جائے تب جاؤ، جب کھا چکو تو نکل جاؤ۔ اب کھانے کے بعد بھی، بھائی کھانے کی دعوت تھی نا، تو کھانے کے بعد آپ وہ وہاں نہیں بیٹھے، کیونکہ گھر میں ظاہر مستورات بھی ہیں اور گھر کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ چلے جائیں، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جائے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے، تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے، بہت ہی ایٹیکیٹس والے تھے، اور وہ لحاظ کر جاتے تھے کہ اب میں کیسے کہوں کہ تم جاؤ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی تکلیف کا اندازہ تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، اور یہ بھی اب فوراً جو ہے پردے کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ نازل ہوا، کیونکہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش کہ آپ امہات المومنین سے کو پردے کا حکم دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال، اور یہ تمہارے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اس میں پردے کی حکمت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے کہ تمہارے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کے لیے، یعنی پردہ جو ہے کامل پاکیزگی اور تمہارے دلوں کے لیے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن،
تم دونوں کے دلوں کے جو ہے پاکیزگی کے لیے، یعنی مرد و عورت کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے پردہ بہت اچھی چیز ہے. اور نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور ان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی. اور پھر آگے جو آیت 56 میں اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یعنی سلام آ کر بھیجنا تو التحیات پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی التحیات میں السلام علیکہ یا ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے درود ابراہیمی کا جو ہے نا طریقہ بتا دیا کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سلام کا جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. اس میں آتا ہے نا، تو یہ سلام کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات. صحیح ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. ہاں، اب آگے پردے کی آیات 59 میں دیکھ لیں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستایا کریں گی. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان والا. اچھا، اس میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ منافقین ہوتے تھے یا اور لوگ ہوتے تھے، تو وہ ہے نا تنگ کر دیا کرتے تھے بعض اوقات مومن خواتین کو. تو جب ان کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کسی کو، جیسے ہوتا ہے نا تنگ کرنا، کسی کو کچھ آواز دے دینا، تو اس طرح سے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ لونڈی ہے یا مومن خاتون ہے، ہمیں کیا پتا. تو وہ پھر ایک تو یہ پہچان لی جاؤ اور تم اذیت نہ دی جاؤ، یہ تمہاری خیر کا سبب ہے. ایک تو یہ واقعے کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب پردے کی آیات نازل ہوئی نا، تو اس رات تمام صحابیات کے گھروں میں دیے جل رہے تھے. انہوں نے دیوں کی روشنی میں جلباب تیار کی، اپنے گھر کے پردوں کو، اپنے گھر کی چادروں کو نکال کر جو اور جب صبح فجر کے لیے نکلی تو سب کے سب جلباب میں تھی. ٹھیک ہے، تو اور پردے کے احکامات اترنے کے بعد تمام صحابیات جو ہے گھر سے ایسے نکلتی گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں کالی چادروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے پردہ نہ کرنے والی عورتیں منافق عورتیں. صحیح ہے، تو پردہ جو ہے نا، کون سی حدیث، کیا بتاؤں؟ ہاں، میرے پاس حدیث کا نمبر تو نہیں لکھا ہوا، مگر یہ ہے میں نے پڑھی کہ میں آپ کو اس میں سے دیکھ کے بتا دوں گی بک. ہاں میں بتا دوں گی یہ نا، کیونکہ ابھی میرے پاس نمبر لکھا ہوا نہیں ہے کہیں لکھا ہوا مجھے اس کے پاس اس کا نمبر بھی. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ نا سمجھ آ گئی آپ کو پردے کے معاملے میں کہ پردہ جو ہے یہ پردے کے بغیر آپ کی بہرحال نجات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور پردہ جو ہے نا یہ آپ کی اپنی جو ہے نا حفاظت کے لیے، یہ آپ کے اپنے فیور کے لیے. ہاں، حدیث میں آتا ہے بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بالغ ہو جائے اور وہ پردہ نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. حدیث میں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ پردے کے احکامات وہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہیں، تو یہ موجود ہیں پیچھے. آپ سورہ نور کی آیت 31-32 میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہیں. اور اب اس حکم کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم گلے میں دوپٹہ ڈال کر اور نا میک اپ استغفر اللہ جو کر کے اور باہر جو ہے دوپٹے گلے میں لے کے اور باہر تیار ہو کر باہر گھومتی پھریں. اس کے بعد کیا حکم، کیا جواز رہ جاتا ہے خواتین کا بال بکھیر کے. اور اچھا اب آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ چلو عام پبلک میں یا اس طرح سے وہ لینا شروع کیا تھوڑا بہت کوئی دوپٹہ شپٹہ، لیکن شادیوں میں جو حال کرتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شادی میں کیا آپ کو چھٹی کیسے ملتی ہے آپ کو. ہاں اب تو ہاں ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، پلس یہ کہ مکس علیحدہ علیحدہ ہو تو کون سے بعد آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں مرد گھساتے ہیں اس میں خواتین کی اس میں. روزوں میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے افطاریاں، اس میں کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں
ہاں یہ مکس گیدرنگس ہو رہی ہیں، کمبائن ہو رہی ہیں بالکل. اور یہ نہیں خیال کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف دین کے نام پہ افطاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے لڑکیاں لڑکے سب جو ہے اکٹھے بیٹھ کے تیار شیار ہو کے. ہاں ہاں بالکل، یہ بالکل میں نے بھی کچھ ہے نا پکس وغیرہ دیکھی سوشل میڈیا پہ. ہاں بالکل ہو رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی کچھ ہے. اور یہ ہوٹلس میں آپ دیکھ لیں جا کے آج کل جو کیا ہوتا ہے بوفے سسٹم جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں دین کے نام پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو انتہائی یہ غلط چیز ہے. اور اس کے بعد صحابی جب یہ آیات اتری تو صحابی نے سے پوچھا گیا کیسے عورت پردہ کرے، تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے میرے خیال حضرت سہل تھے، تو انہوں نے اپنی پوری چادر لی، ایک چادر لی اور اس طرح سے اوپر سے نیچے تک لی اور اس میں صرف ایک آنکھ خالی رکھی، یعنی اپنے ہاتھ سے یوں نقاب کیا اور ایک آنکھ کو کھلا رکھا کہ بس ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کافی ہے جب آپ راستے میں جا رہے ہوں تو ایک آنکھ سے دیکھ لو، باقی سب پردے میں ہوگا، پورا پردے میں. جلباب اسی کو کہتے ہیں. تو میں تو یہ سوچتی ہوں ان کا دو آنکھیں بھی کھول رہے ہیں تو ہم تو تھوڑا ایکسٹرا ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے. ہاں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ نا چلو دو آنکھوں کا تو پھر بھی ایک وہ نکل جاتا ہے کیونکہ ہاں، لیکن یہ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کہیں گر نہ پڑے جب خواتین کو اتنا اندازہ ہونا ہو. لیکن بہرحال آنکھ کا بس آنکھ جو ہے نا دیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اور پردہ جو ہے نا مجھ سے تو لوگ پوچھتے ہیں جی تو آپ کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کی ظاہر ہو رہی ہے، کس چیز سے آپ شو آف ہو رہی ہے. میرا خیال ہے انسان خود بھی سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پردے کے احکامات یہ آ گئے ہیں آپ کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. سورہ سبا پہ آ جائے اور اس میں قوم سبا کا واقعہ آئے گا تو وہ میں بیان کرتی ہوں اس میں، کیونکہ مین جو ہے نا اس میں وہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا بلکہ پہلے آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فضل ہے وہ ذرا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 10 میں آ جائے. اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری اپنی زریں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان پہ فضل کا بھی ذکر ہو. جب بھی آتا ہے نا ان کے فضل کا ضرور ذکر آتا ہے کہ وہ ہے نا، اور وہ فضل یہ تھا کہ ان کے لیے لوہا جو ہے نا وہ نرم کر دیا گیا تھا. یعنی وہ لوہے کو آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ لوہے کو جس شیپ میں وہ دینا چاہتے وہ دے دیتے، لیکن اس اپنے اسکل کو وہ جنگی معاملات میں استعمال کرتے تھے. یعنی اس سے کوئی پیسہ نہیں کماتے تھے، بلکہ وہ اس سے وہ زنجیریں بناتے تھے. اور وہ جو ہوتی ہے نا خرت کی وہ جو ہوتی ہیں جو زنجیریں وغیرہ، جو اس پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ پہنتے تھے پروٹیکشن کے لیے، جو ٹوپی ٹائپ چیز اس طرح سے، تو وہ اس کی زنجیریں بناتے تھے. اور اس کا آپ کو پتہ ہے زنجیر آپ نے کبھی دیکھی ہوگی کہ اس کا ایک وہ بالکل بیلنس ہونا چاہیے، ادروائز وہ اٹک جائے گی، ٹھیک ہے، ادروائز وہ صحیح کھڑی نہیں ہو سکے گی. تو وہ بڑا بیلنس انداز میں اپنے ہاتھوں سے مولڈ کر لیا کرتے تھے اور وہ بنا کر جو ہے نا اس سے جہاد والا کام ہوتا کے لیے وہ کرتے تھے اپنے اسکل کو. یعنی یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اسکل دیا ہے تو اس کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کریں، ڈھونڈیں وہ راستے کہ جس میں ہمارا اسکل استعمال ہو سکے. اب ہم کہیں، کیونکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ تو بھائی ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی اسکل دیا ہے، ڈھونڈیں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکل سے کیسے خوش ہوگا تو میں اسی کے راستے میں لگاؤں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بھی معاملہ ہے نا کہ وہ رغبت سے تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ تھوڑی سی دیر میں تسبیح پڑھتے تھے تو پوری ایک تو زبور پڑھ جاتے تھے، اور وہ ایسی خوبصورت انداز میں زبور پڑھتے تھے کہ چرند پرند پہاڑ پوری کائنات ان کے ساتھ جو ہے نا زبور پڑھنے میں جو ہے نا شامل حال ہو جاتی تھی. کیا لہجہ ہوگا اور کیا. یعنی میں جب یہ گھر میں بھی جب میں ابھی پڑھ رہی تھی تو میرا بس ایک عجیب ہی میں اس پہ رکی ہوئی تھی، اور میں اس کو محظوظ ہو رہی تھی اس آیت سے. میں مطلب بڑی خوش ہو رہی تھی، میں اس کو انجوائے کر رہی تھی. اس آیت کو، آیات کو انجوائے کیا جاتا نا. تو میں ٹھہر گئی اور میں نے کہا کیا وہ سما ہوتا ہوگا، اور کیا اس میں میوزک ہوتی ہوگی، اور کیا اس میں کوئی سما ہوتا ہوگا، کیا اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہوگی کہ سب کے سب شامل حال ہو گئے. وہ چرند پرند پہاڑ وہاڑ سب ان کے ساتھ زبور پڑھ رہے. زبور میں تسبیح تھی نا، زبور میں اللہ کی تسبیح تھی. ٹھیک ہے،
ڈیفینیٹلی کیونکہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ شامل حال تو آواز ہوتی ہوگی. ہاں کیونکہ اگر نہ ہو تو وہ تو ویسے بھی تسبیح کرتے ہیں, ہمیں نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے نا پودوں پہ اور اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو وہ کرتے ہیں, اس کی آواز نہیں آتی ہمیں. تو یہ جو الگ سے ذکر آیا ہے کہ وہ تسبیح کرتے تھے اور وہ آواز اس کا مطلب آتی تھی, ادروائز تو وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ پہاڑ وغیرہ سب جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں ابھی اس کا شعور نہیں ہے. اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا تو پودے پہ جو جاپان میں ریسرچ ہوئی تھی وہ عربی میں تسبیح کرتا ہے پودا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو نا وہ بہرحال یہ چیز تھی. اچھا اس کے بعد سلمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا کو مسخر کر دیا تھا, صبح کی منزل 1 مہینے کی برقی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ان کی, اور ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور ان کے لیے جو ہے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا, تانبے کی دھات دے دی کہ جو چاہے بنائے. اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ تانبے کا چشمہ جاری ہے, یعنی ایک جیسے پانی کے چشمے تو ہم نے سنے ہیں مگر تانبے کا چشمہ کبھی نہیں سنا. تو یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی شان تھی. اچھا اب آپ دیکھیں ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان 1 مہینے کی مسافت ایک صبح میں کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے, اور اسی طرح ایک شام کی مسافت ایک شام, مطلب 1 مہینے کی مسافت ایک شام میں کمپلیٹ, ایک شام کی جتنی ہوتی تھی. وہ ہوا مسخر تھی نا, تو مثلا 1 مہینے کا سفر کر کے ایک بندہ پہنچے گا وہاں پہ, زمینی سفر یا جو بھی اس زمانے میں وہی سفر ہوتے تھے نا, گھوڑے کے اونٹ کے, تو اندازہ لگائیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو سفر ہے وہ 1 مہینے کتنا بڑا سفر ہوتا ہے, کتنا بڑا سفر ہوتا ہے, اور وہ بس ایک صبح میں کمپلیٹ کر لیے تھے, ایک صبح میں بیٹھتے وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. حضرت سلمان علیہ السلام بہت ہی آؤٹ کلاس نبی تھے حضرت سلمان علیہ السلام, اور بہت ہی یونیک نبی تھے بنی اسرائیل کے, اور کٹر موحد تھے, اور اتنے اللہ کے تقوی والے, اتنے اللہ سے ڈرنے والے کہ ذرا کوئی بات ہوتی یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے, میری آزمائش نہ ہو جائے, یہ سب میری آزمائش کے لیے چاہے اللہ مجھے آزمائے. وہ ایسے زبردست نبی تھے, اتنی ان کو اچھا اللہ نے دے رکھی تھی نا. یہ تو انہوں نے تو بس یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس جیسی جو ہے نا ملکیت کسی اور کو نہیں دینا. یہ ملکیت کی دعا انہوں نے الگ سے نہیں کی ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی, ٹھیک ہے. مگر اس سب پہ ہمیشہ کریڈٹ اللہ کو دیتے تھے, جو کچھ کیا اللہ نے کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا معاملہ تھا. اور جو کچھ سلمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے, مثلا قلعے, مجسمے اور حوضوں کے بڑے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں. یعنی اچھا مہمان نواز بھی تھے حضرت سلمان علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ظاہر ہے لشکروں کے لیے اتنے لشکر لاؤ لشکر ہیں, تو پھر ان کے کھانے کا بھی انتظام انہیں گھر سے ہوتا تھا, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. کتنی خوبصورت بات. اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو. اب اللہ تعالیٰ کہنے کہ اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو, میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا, کس پر؟ حضرت سلمان علیہ السلام پر, تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے, ان ٹرمائٹ نے, دیمک جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا. اچھا اس زمانے میں جن جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ نا ہم غیب کا علم, یعنی بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جن جو ہے نا غیب کا نعوذ باللہ علم جانتے ہیں. ایک بار ابھی بھی ہے یہ کانسیپٹ, ٹھیک ہے. تو اگر جن غیب کا علم جانتے ہوتے تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام تو وفات پا چکے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی تعمیر کروا رہے تھے, اور وہ ایسے کرسی پہ یوں ہاتھ رکھ کے, عصا سے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام, اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی. جی ہیکل تعمیر کر, تو اسی دوران ان کی وفات ہو گئی. اور جب وفات ہو گئی تو اب وہ نا وہ اسی طرح بیٹھے رہے, اور جن تعمیر کرتے رہے. اور اب دیکھیں کافی ٹائم لگا ہوگا, کیونکہ نا دیمک 1 منٹ میں نہیں کھا جاتی, کافی وہ اتنا سا تو کیڑا ہوتا ہے, وہ کھاتے کافی ٹائم, تو وہ کھاتا رہا. ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ دیمک لگ چکا ہے. مطلب آپ دیکھیں جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا, جنوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ یہاں سے کلیئر ہونا چاہیے. ہاں وفات کا بھی نہیں پتا چلا, ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ بالکل دیمک کھا گئی نا اس عصا کو, تو وہ جب عصا جب ختم ہو گئی تو وہ تھوڑا سا گرے, تو پھر ہے نا اس وقت پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی. ایک اور چیز کہ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, آپ دیکھیں زمین پر گرے, جو ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں فرشتوں نے تھام لیا ہوگا, اس طرح سے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ جو چیز جیسی ریئل ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ گرے تبھی پتہ چلا تھا ان کا. دوسری چیز یہ کہ انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں. یہ آپ نے نوٹس کیا اس بات سے کہ لکڑی ختم ہو گئی, انبیاء کے جسم تو محفوظ ہیں.
جو وہاں پہ امامت کروائی گئی تھی، جسم اور روح دونوں تھیں مسجد اقصیٰ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کروائی تھی انبیاء کی، تو وہ سب موجود ہوئے تھے. اچھا انبیاء حدیث میں ہے یہ، اور کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں انبیاء کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں، ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، ایسا کو کچھ ہو گیا، ان کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بات. پھر آگے قوم سبا کا ذکر آتا ہے. قوم سبا جو ہے یہ وہی قوم سبا ہے، وہی جو ملکہ سبا، ان کا بلقیس نام بھی مشہور ہے. یہ جو ملکہ تھی جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں آئی تھی، یہ اسی کی قوم کا ذکر ہے. اچھا ان کا نام اسرائیلی روایتوں میں شیبہ بھی ذکر ہے، ان کا نام بلقیس بھی ہے، اور ان کا نام سبا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر تو ان کا کوئی نام اللہ نے لیا ہی نہیں تھا. پیچھے آپ نے آیتیں پڑھی تھی، یہاں پہ پھر بھی ذکر آ رہا ہے کہ قوم سبا والا، تو یہ ان کا نام سبا لگتا ہے کہ سبا ہے. لقد کانا لی سبا فی مسکنہم آیتن. قوم سبا کے لیے ان اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی. ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب. لیکن انہوں نے روگردانی کی، انہوں نے نافرمانی کی، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا. اچھا یہ جو اس زمانے میں ظاہر مسلمان ہو گئی تھی، یہ وہی قوم سبا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ مسلمان ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے قوم پوری کی پوری مسلمان ہوتی ہے. اور انہی کے نام پر جو ہے ملک کا جو ہے نا ان کی قوم کا نام بھی سبا پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور یمن کے علاقے، یمن کا جو نام ہے نا وہ بھی یہ علاقہ اس کا اسی کا ایک علاقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا خوشحال ملک تھا، اور دونوں طرف اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دونوں طرف دائیں بائیں باغ تھے، پہاڑ تھے، چشمے اور نالوں سے پانی بہہ رہا ہوتا تھا، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہریالی اور شادابی دے رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ شکر گزاری کرتے، مگر یمن اور شام کا ان کا جو عمدہ سفر تھا، یہ لوگ تجارت کرتے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی تھی، یعنی سفر بھی بہت ان کا پورا من ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا، اب آگے پڑھیں دیکھیں 19 میں، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا سفر دور دراز کر دے. چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی طرح کر دیا. یعنی انہوں نے ایک ناشکری کی اور دعا کی، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کی تھی نا، من و سلوا سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو ان کی بھی دعا جو ہے نا اسی قسم کی تھی جو بنی اسرائیل سے کہ ایسی چیز ڈیمانڈ کی جو ان کے لیے فیوریبل نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ان کی بستیاں بڑی پرامن تھی، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو پکڑا اور پھر ان کی بستیوں کو منتشر کر دیا، اور یہ مختلف قبیلے ہو گئے اور مختلف جگہ پہ کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا، اور یہ قوم پوری کی پوری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھنے کہ اللہ کسی بھی بات پر پکڑ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دے رکھی ہے نا تو پھر ناشکری کا اظہار نہ کریں، اور نہ ہی ناشکری والے الفاظ کہیں. حدیث میں آتا ہے کشادہ مکان، شہر میں روزی، اپنی سواری اور نیک بیوی جو ہے وہ خوش بختی کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. تو عافیت کی انسان کو زندگی مانگنی چاہیے، اور عافیت کی زندگی اگر اویلیبل ہو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم کوئی چیز اگر مانگ رہے ہو تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں 37 میں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبہ سے قریب کر دیں. یعنی انسان کو اپنے مال اور اولاد کو آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتے ہیں. یعنی روزی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کی تقسیم ہے. تو جس کے پاس کم ہے اسے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کو کرنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فاطر پہ، اور سورہ فاطر کے شروع میں الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ. اچھا اب اس میں اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 2 3 3 4 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانا. اب یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے اور ان کے کاموں کا ذکر ہے اور ان کے پروں کا ذکر ہے. مراد جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور بے شمار فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں. یہ تو وہ نام ہے جو ہمیں کچھ روایات سے پتہ چل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مختلف مہمات پہ مختلف کاموں سے اللہ تعالیٰ زمین میں اور جگہوں پہ بھی بھیجتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے 2 2 کسی کے 3 3 اور کسی کے 4 4 پر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے. تو اتنی ہیوج، اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے فرشتے اللہ کے پاس موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ کس لیے ہے؟ اللہ نے اپنے کاموں کو انجام دلوانا ہوتا ہے نا جب. اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے اللہ تعالیٰ صرف کون کہتا ہے، کذالک کہتا ہے. فرشتے سمجھ جاتے ہیں
کہ کیا کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنے کام ہوتے ہوں گے. کسی کی روح قبض کرنی ہے, کسی کو روح دینی ہے, پھر ماں کے پیٹ پہ لکھ کے آنا ہے, روح کا معاملہ لکھ کے آنا ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے, کسی کو روزی دینی ہے, کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی ٹیکنالوجی کہ صرف ایک, کیونکہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف ایک کذالک کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. اتنے وہ کوئی مطلب ایسی کوئی آپ نے نہ سوچ سکتے ہم, ایسی کوئی ٹیکنالوجی, کوئی کمپیوٹر, کوئی موبائل, کوئی ایسی چیز, کوئی چپ, کوئی ایسی ہم سوچ نہیں سکتے کہ صرف ایک کلمہ کن کہا جائے اور وہ کام ہو جائے. کلمہ کن سے, جیسے کلمہ کن ہے ایک بٹن ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے, آٹومیٹکلی فیڈ ہو جاتا ہے خود بخود کہ کیا کرنا ہے ہمیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تو عرش پہ استوا ہے, وہ مستوی ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو بس کلمہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. کتنا شاندار رب ہے نا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. آیت 10. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے, تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف سے. ان عزت کا کانسیپٹ بڑا واضح طور پہ کر دیا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں, بندوں سے عزت جو ہے نا نہ مانگے. اور ستھرے کلمات یعنی اللہ کی تسبیح, اللہ کی تلاوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, سب کے سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اور بلند کرتا ہے, اور زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے نا اس کی جزا دیتا ہے. اور جو لوگ برائیوں کے دھاؤگات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, ان کا یہ عمل برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور اب ہم چلتے ہیں سورہ یاسین پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن باحکمت کی. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم, کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں, آپ صراط مستقیم پر ہیں, اور قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہاں سے شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک آیت قرآن کے بارے میں اور ایک آیت نبی کے بارے میں, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وحی سنا رہے ہیں تو وہ قرآن حق اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور یہ کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن, کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے. یعنی یہ ہمارے اوپر رحمت ہے. یعنی یہ جو جواز بناتے ہیں نا کہ بھی باپ دادے تو نہیں تھے تو ہم کیوں کریں, تو بولے وہ بات نہیں تھی آپ کی, وہ جواز آپ کا رحمت نہیں ہے, بلکہ یہ رحمت ہے کہ شکر کرو کہ باپ دادوں تک علم نہیں پہنچا, ہم تک تو علم پہنچ گیا. شکر اللہ کا لاکھ لاکھ, یہ شکر کی بات ہے. ہدایت اگر جنریشنز میں آ گئی تو وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جو چیز غلط کرتے تھے, یا وہ اگر کچھ غلط کر گئے تو ہم ان کے لیے بھی دعائیں استغفار مانگ مانگ کے ان کی بھی بخشش کروا لیں. یہ شکر کا مقام ہوتا ہے کہ جنریشنز میں سے کسی ایک بندے کے پاس ہدایت آ جائے, چاہے پیچھے کسی بندے کے پاس نہ بھی آئی, تو جس کے پاس ہدایت آئی تو وہ یہ کرے کہ اس ہدایت کو قبول کرے اور وہ ان کے لیے بھی مغفرت مانگے کہ جو جہالت میں چلے گئے ان کے باپ دادے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے تاکہ ان میں سے اکثر لوگوں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے, سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اکثر لوگ جو ہے نا ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور اقلیت جو ہے وہ ایمان لائے گی. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے, پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہے جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ دیے گئے. یعنی وہ نہ سر جھکا سکتے ہیں, نہ سر دیکھ سکتے ہیں سر سے. یعنی وہ اس سمجھنے بوجھنے کی کیفیت سے, جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بس اپنی اکڑ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ایسے اکڑ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی. اچھا, یہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ جو اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے یا آڑ کر دیتا ہے, من بینہم صدن ومن خلفہم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون فسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر. جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, مسلسل اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے, مسلسل اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنا چاہتا, پھر اللہ اس کو, اب وہ اگر آنا چاہے گا بھی نا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں آنے دے گا. یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ یا صدن والا معاملہ. انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کبھی آپ کو کہیں توفیق مل جائے دین کی طرف آنے کی تو آنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں جو ہمارے پاس ہے وہ بہتر ہے. استغفر اللہ. تو آپ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈریں, سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں دے دیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم, بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جا رہے ہیں
لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اچھا، آثار کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ آثار ہوں میں نا، تو آثار کا مطلب معاشرے پر اس فرد کے کیا اثرات تھے، کیا آثار تھے، اچھے یا برے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زندگی میں اس نے کیا اعمال کیے، اچھے کیے برے کیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو اچھے اعمال، پیچھے آپ نے دیکھا وہ لیڈرشپ والا معاملہ میں ہوتا ہے، تو اچھے اعمال اگر کرتا ہے تو انسان، بہت سے لوگ اس کی پیروی میں، اس کی فیلوشپ میں اچھے کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو برے کام کر کے گیا تو بہت سے لوگ جو اچھے کام کر رہے تھے مگر کسی کی برائی کو خوبصورت دیکھتے ہوئے یا کسی کو برائی سے متاثر ہوتے ہوئے برے کام میں لگ جاتے ہیں، اور اس کا گناہ اس کو بھی جاتا ہے جس کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ برے کام کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورہ یاسین کی، کہ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ بھی بار بار اپنے اوپر نظر رکھے اور دیکھے پلٹ کر اپنی زندگی پر کہ میری زندگی سے لوگوں کے اوپر کیا جو ہے نا اثرات پڑ رہے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکو ہے تو ڈاکو کی زندگی سے کیا اثرات پڑیں گے؟ برائی کے اثرات پڑیں گے نا، لیکن اگر اچھا ایک نیک انسان ہے تو اس نیکی کے اثرات معاشرے پہ بھی آنے چاہیے۔ یعنی آپ ایک ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں آپ کہ بھئی ہمارے سے آپ کو کیا خیر پہنچتی ہے، یا ہم سے آپ کسی ہماری کیا انرجیز، یعنی انسان کی ہوتی ہے نا جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے اس سے کیا آپ لیتے ہیں؟ یعنی ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ہونے سے آپ کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا راہ پا جاتے ہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دیں یا ہمیں کچھ بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انسان کا اورا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم انسان اندازہ لگائے کہ ہماری مطلب کیسی کیفیت ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال بستی کی والوں کی بیان کریں، اس وقت کا بیان کریں جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا۔ اب ایک کسی بستی کا ذکر آ رہا ہے، اس کا نام نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اہل مکہ کو اصل میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو رسول آئے ہیں یہ انوکھے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بستیوں میں رسول آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو ہے نا جھٹلایا، اور ہم نے تیسرے سے تائید کی، تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی بستی والوں نے انکار کیا رسولوں کا۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پہ پہنچا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا تو ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اب کون قوم کس کو کہہ رہی ہے؟ رسولوں کو، استغفر اللہ۔ اگر باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام کر دیں گے۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نصرت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یعنی جاہلیت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جاہلیت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا اس کو نوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانی، یعنی کہ نصیحت نوست تھوڑی ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک شخص، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، جاء من اقصی المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے تک دوڑتا ہوا ہے، کتنے دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آخری حصے سے، یعنی وہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ دور سے سفر کر کے آیا ہے ان کو بتانے کے لیے۔ یعنی سفر تبلیغ کے لیے، علم کے لیے، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ سفر کا بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے لگا اپنی قوم کو، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر مت چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، وہ راہ راست پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک کسوٹی بھی ہے نا دین والے کی، کہ وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ شخص قبول اسلام کر چکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب قبولیت اسلام کے بعد اس کا ایک ہی عمل نظر آتا ہے، وہ ہے تبلیغ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا اس کی عبادت کا ذکر نہیں آتا، کچھ نہیں۔ یعنی کہ اس سے ایک اور بات کہ جب انسان کسی ایک کو پتہ چلے نا ہدایت کا یا دین کی تعلیم کا یا کسی اچھی بات کا، تو وہ اس کو اپنے تک نہ رکھے، کنجوسی نہ کرے دین کی تعلیم میں، دین کی بات میں ہاں بتائے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور جو بات ابھی آگے سورہ مومن میں بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جادوگروں والا معاملہ، کہ بعض اوقات کسی، یعنی اگر میں یوں کہوں ایلین، یعنی کسی آؤٹ سائڈر کی بات جو ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ہوتی کسی معاشرے میں یا کسی قوم کو، لیکن جب وہ معاشرے کا اپنا بندہ بول دیتا ہے نا، قوم کا اپنا بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ جو کہ آؤٹ سائڈر تھا، تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ بات۔
اب یہ بھی یہ جو شخص تھا یہ اس قوم کا بندہ تھا جو قوم نبیوں کو جھٹلا رہی تھی. تو اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ نہیں میں بتاتی ہوں, چلو میں بھی بتاؤں, میں نا میرا کام بھی ہے کہ میں بھی کچھ کروں. حالانکہ دیکھیں رسول کہہ چکے ہمارا کام پہنچانا تھا, ہم نے پہنچا دیا, تو وہ کام ویسے بھی ہو جانا تھا, لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی. ٹھیک ہے کہ اور پھر باقاعدہ طور پہ تبلیغ کی کہ دیکھو یہ اچھے لوگ ہیں, یہ تو تمہیں اچھی راہ راست پر لگا رہے ہیں, خود بھی راہ راست پر ہیں, اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اب دیکھیں اپنے آپ کو رکھ کر, بعض کا تبلیغ اس انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قوم کو نہیں مخاطب کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا. وَمَا لِي 23واں پارہ شروع ہو گیا ماشاء اللہ. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, مجھے کیا ہو گیا کہ میں جو ہے نا اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ ان کو ایک دم سے ان کے ضمیر پر ضرب نہیں کرتی, بلکہ بات پہنچ بھی جاتی ہے اور وہ بات اپنے اوپر رکھ کر جب بات کی جائے. ٹھیک ہے نا, کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ پہنچا سکے, نہ مجھے بچا سکے, پھر تو میں کھلی یقیناً گمراہی میں ہوں. میری سنو, میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. اچھا, اب یہ اتنی زبردست تبلیغ کر کے, اور آپ کو پتہ ہے قوم نے کیا کیا, اس کے تحت قوم نے اس کو مار ڈالا اس کی تبلیغ کی وجہ سے, حدیث سے اور پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ, اللہ نے اس کو کہ جنت میں چلے جا. کالا یا لیتی قومی یعلمون, وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. اس کو ابھی بھی قوم کا غم تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس کا, میں یہی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی تبلیغ دین اللہ کو اتنی پسند آئی کہ عام شخص ہے, اس کا نام بھی نہیں بیان کیا جا رہا, مگر اللہ نے اس کو. اور دیکھیں اگر ایک بات ہے, اگر ہم اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے وفات بھی پا جائیں گے تو جنت سامنے, بلکہ یہاں کی زندگی سے زیادہ اچھی زندگی کہاں پر, یہ تو خیر میں ہی رہا. ٹھیک ہے نا, اور اس کا کوئی خاص عمل نہیں آ رہا, نماز کا ذکر نہیں آ رہا, روزے کا ذکر نہیں آ رہا, زکوٰۃ کا نہیں, لیکن تبلیغ کا ذکر آ رہا کہ جتنا پتہ تھا اس نے بتایا. ٹھیک ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا, بے مغفلی ربی وجعلنی من المکرمین, اور مجھے مکرم یعنی عزت دار لوگوں میں شامل کیا. اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا, اور نہ اس طرح ہم اتارتے ہیں, وہ تو صرف ایک زور کی چیز تھی, یا کہ وہ سب کے سب بجھ گئے. یعنی جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے, اللہ نے حجت تمام کر دی. ٹھیک ہے نا, تو یہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو کہ سورہ یاسین میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, اور سورج کے لیے وہ مقرر رہا ہے اور وہ اسی پہ چلتا ہے, اور یہ ہے مقرر کردہ غالب بعلم اللہ تعالیٰ کا, اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. نہ آفتاب کی مجال کے چاند کو پکڑے, نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والے, سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. آئی سبحان اللہ, سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اب آج ناسا کہہ رہے ہیں کہ یہ تیر رہے ہیں, زمین تیر رہی ہے, گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے, یعنی سب کے سب یہ جو ہے نا ففی فلکی یس پہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, تسبیح بھی اسی سے نا, سین بہار روٹ ورڈ, تسبیح بھی یوں تیر رہی ہوتی ہے نا, تسبیح جب ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. اور تسبیح ایون جب ہم کر رہے ہوتے ہیں زبان سے بھی کر رہے تو زبان بھی ہماری ایک تیرنے کے انداز میں ہوتی ہے, مسلسل ذکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت 39, 34 میں 39 and 40 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی کا اپنا دائرہ کار ہے, تیر بھی رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو سمجھنا ہے کہ انسان کا بھی ایک دائرہ کار ہے, اور اس کا دائرہ کار اس کی بندگی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی اللہ کی عبادت کریں, بندگی میں رہے. وہ جو ہے نا رمضان میں سب کچھ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ نا ہم وہ کام کریں جس کے لیے ہم آئیں. ٹھیک ہے, اور ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اللہ کو راضی کر کے انسان میری رمضان میں خوش اس لیے بھی ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی. یہ بھی شاید پتہ نہیں ایڈ کرنا چاہیے, ہاں ایڈ کر لیں کہ اس رمضان میں بھی اس پہ آبزرو کرتی ہوں کہ رمضان میں ہم بڑے سکون میں خوش ہوتے ہیں, مزے میں, مطلب ایک عجیب سرشاری ہوتی ہے رمضان میں. وہ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے نا, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں, حالانکہ کھا پی بھی رہے ہیں, بلکہ زیادہ ہی کھا پی رہے ہیں, مگر اور سب نعمتیں مل رہی ہیں, بہترین ہماری زبردست جو ہے نا ہماری زندگی چل رہی ہے, اور ہے نا ہم خوش بھی ہیں, سکون میں بھی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے رمضان میں نا جنت کا ایک نظارہ کروایا جاتا ہے. مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ نا جیسے جنت کا تھوڑا سا جو نظارہ کہ بھی جنت میں جو دل کی کیفیت ہوگی نا,
مجھے لگتا ہے رمضان میں تھوڑا سا بھائی ظاہر پوری تو نہیں ہو سکتی، وہ تو الگ ہی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی دل کی کیفیت کا مجھے لگتا ہے کہ جیسے دل جنت میں آ جاتا ہے یوں مجھے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے وہ آیت کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، یہ بہت بچپن کی میری آیت ہے جو میں جب بھی پڑھتی تھی نا میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور اس وقت میں قرآن کا ترجمہ اتنا جانتی بھی نہیں تھی. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا. تم تو ہوئی کھلی گمراہی میں. کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور اس کو یہ جواب دیں کہ نا ہم کیوں کریں. یہ تو وہ والا جواب ہے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا. تو اللہ نے تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا تو بڑا بن کے تو دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد تو عذاب ہی تھا. کہتے ہیں کہ وعدہ کب سچا ہوگا، تو انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار تو جو نا آپ پکڑے. اور سور پھونکے جانے کا سب کے سب اپنی قبروں سے اپنی پروردگار کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں عذاب اور قیامت کی ہولناکی کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے ہمیں خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا. یہی ہے وہ کہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا. یعنی قیامت میں اس طرح سے یہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور پھر آگے جو ہے اے گناہ گاروں آج تم الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن کہا جائے گا. اور پھر ان کو یاد دلایا جائے گا وہ عہد، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا. سیدھی راہ یہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے کہ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اپنے کفر کے بدلے پانے کے لیے، آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، منہ بات کرتے ہیں اور ہاتھ خاموش رہتے ہیں، مگر یہاں پر ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کرتے آئے، اور زبان خاموش ہوگی کیونکہ زبان تو جھوٹ بھی بول دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں صرف ایک اعزاز سمجھتے ہو، ایک آزاد سمجھتے ہو. بسم اللہ، ٹائم ہی کہاں ہے. تم صرف دنیا میں ایک آزاد سمجھتے ہو کہ جو زبان کے جو بولتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی ٹیکنالوجی سے دکھائے گا، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں سب گواہی دیں گے، سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی سے کچھ بھی بلوا لے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات ہے. اور پھر آگے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ نہ تو ہم نے پیغمبر کو شعر سکھایا، نہ ہی اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح کتاب ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شعر پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تو نہیں پڑھ پاتے تھے، اس کا وزن ٹوٹ جاتا تھا ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اکثر کہتے تھے شاعر ہے، تو یہ اعتراض ان کا نفی کی گئی اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شعر پڑھتے نہ ہی شعر جو ہے نا، یعنی بڑی خوبصورت بات ہے. وما ينبغي له، شعر و شاعری ان کو جائز ہی نہیں، ان کو سوٹ نہیں کرتی. امت سمجھے اس بات کو. کیا مطلب ہے جب نبی کو سوٹ نہیں کرتی شعر و شاعری، تو پھر امت کو کیسے سوٹ کر جائے گی. میں نے آپ کو کل بتایا تھا یا پرسوں شاید، جب میں نے شاعری کے، جب مجھے یہ میں بچپن سے نا میں سورہ یاسین بہت پڑھتی رہی ہوں، اور مجھے حفظ ہی ہو گئی تھی پڑھ پڑھ کے، ایسے ہی خود ہی ہو گئی تھی. تو ہے نا میں یہ جب بھی میں پڑھتی تھی نا تو مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی تھی یہ چیزیں نا. تو دیکھیں اس کا مطلب وما ينبغي له کا مطلب جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی شعر و شاعری. تو شعر و شاعری اس لائق نہیں ہے کہ امت کو بھی سوٹ کرے. ٹھیک ہے نا. اس کی بنسبت آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، جتنی دیر میں ایک شعر پڑھیں گے اتنی دیر میں ایک تسبیح آپ سبحان اللہ کی پڑھ جائیں گے. کیا زبردست، کیا مقام، مطلب ایک تسبیح کا اور ایک شعر، کیا کوئی مطلب میچنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے سرانے تسبیح رکھیں، اپنے تکیے کے پاس تسبیح رکھ لیں. میں تو یہی کام مطلب میں نہیں بتاؤں گی اپنا میں کیا کرتی ہوں، بس آپ یہ کریں. ٹھیک ہے. میں جو بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ ہے نا اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں، اپنے سرانے اپنی جگہ یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں، جگہ جگہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور نا مطلب جیسے آپ کی نہیں کوئی چیز جیسے ارج ہوتی ہے، آپ کو ارج ہونی چاہیے. چلو فارغ بیٹھی ہوں، چلو تسبیح پڑھ لیتی ہوں. آپ کے درخت لگتے جائیں گے. سوچیں جب آپ اللہ کے پاس جائیں، اتنے گھنے باغات ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں کہ یہ سارے باغات تمہارے، سارے درخت تم نے لگائے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ درخت، آپ دنیا کی شجر کاری کا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، تو وہ جو جنت کی شجر کاری اس کو بھولے بیٹھے، تو اس کو کب کریں گے آپ. تو اس کی شجر کاری تو تسبیح ہے.
ٹھیک ہے نا. اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی تسبیح جو مطلب الگ الگ چینج کر کے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہا چینج کر کے مطلب ورائٹی رکھیں تسبیح میں بھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, کبھی وہ پڑھیں, کبھی درود شریف پڑھیں, کبھی کچھ پڑھیں, بس تر رکھیں اپنی زبان کو نا. صحیح ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی جو ہے نا. اور پھر جب وہ کسی چیز کا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, یہ بھی میں بچپن سے میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی ہے آیت نا, کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ بس اتنا کہتا ہے کن, تو وہ ہو جاتی ہے بس. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ. سورہ صافات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی, پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی, پھر ذکر اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے والوں کی, یقیناً تو سب کا معبود ایک ہی ہے. فرشتوں کی صفات کا ذکر آتا ہے کہ صف باندھتے ہیں, وہ منظم صف جو ہے نا منظم زندگی کی علامت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نماز میں بھی صف کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف پہلے درست کرواتے تھے, پھر نماز. اگر صف درست نہیں ہوتی تھی تو نماز کے لیے اس وقت تک جو ہے نا شروع نہیں کرتے تھے نماز جب تک کہ صف نہیں درست ہوتی. ٹھیک ہے. تو صف جو ہے نا یعنی کہ آپ کو اصل میں کچھ چیزوں کو کروا کے کچھ اور چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں انتظام ہونا چاہیے, آپ کی زندگی میں ایک منظم زندگی آپ کی ہونی چاہیے, ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور صف کیو کی بھی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کیو میں کیا ہوتا ہے, آپ دوسرے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے تو بھیڑ نہیں ہونی چاہیے, بھیڑ کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کیو کی شکل جو ہوتی ہے کہ جو آگے کھڑا ہے وہ اس کی پہلے باری ہے, جو پیچھے کھڑا ہے اس کی پہلے باری بعد میں باری ہے, تو اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اسلام آپ کو سارا سسٹم سمجھاتا ہے. ہم مغرب سے متاثر ہوتے ہیں, اصل میں تو کیو سسٹم تو ہمیں اسلام دے رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین اور ان کی درمیان کی چیزوں کی اور مشرقوں کا رب وہی ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا, حفاظت کی سرکش شیطان سے. اور تیسرا مقصد تیسرا کام ستاروں کا راستہ بتا دینا. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ٹوٹل تین کام ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ستارے جو ہے زینت دیتے ہیں آسمان کو, حفاظت کرتے ہیں سرکش شیطان سے, اور راستوں کا پتہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی چیز یعنی کہ ہو تو وہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کریں. یعنی اس قسم کی کوئی خرافات کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کریں, اس میں کوئی اپنی رائے تک نہیں دینی, تبصرہ بازی بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ سیکھا, اور جادو کیا ہے, کفر ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے جادو کفر ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بعد میں آنے والی اپنی امت میں تین چیزوں کا ڈر ہے سب سے زیادہ. ایک ہے ستاروں پہ ایمان, دوسرا تقدیر کو جھٹلانا, اور تیسرا حکمرانوں کا ظلم. ٹھیک ہے. تو جو ستاروں کا جو لوگوں نے بنا رکھے نا, زوڈیک سائنس وغیرہ جو بنا رہے تھے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی تھی کہ یہ صرف ایسی لوگوں کی اپنی, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بہت اچھے لکھاریوں سے انہوں نے وہ لکھوائے رکھے صفات, اور وہ سب اچھی صفات ہیں, سب میں اچھی صفات ڈالی ہوئی ہیں. سب اپنے اس پہ خوش ہیں. ہمارا وہ سائن ہے, ہم بہت اچھے ہیں, ہمارا وہ سائن ہے, ہمارا وہ بہت اچھا ہے. نہیں, ایسا کوئی اسلام میں تو اس کا ستاروں کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. کدھر سے بہکائے جاتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو ستاروں سے لوگوں نے اپنی عاقبت خراب کر رکھی ہے. ہمیں نہیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے, نہ ان کی خصوصیت میں کرنا. یہ جو ہے نا ایمان کو گنوانے والی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ بات. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان میں شیاطین کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. نزول قرآن سے پہلے ان پر کوئی شہاب یا شعلے نہیں پھینکے جاتے, مگر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنگن پر پابندی لگا دی, اور اگر کوئی بھی جن سننے کی کوشش کرتا تو ان پہ شہاب ثاقب یعنی پتھر جو ہوتے تھے وہ پھینکے جاتے تھے, یعنی ستارے جو پتھر نما کر کے اس طرح سے. ابلیس نے شکایت کی سردار سے تو اس نے اپنے چیلے بھیجے. انہوں نے نقلا قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہی بات ہے. ابن عباس کی تفسیر ہے اس میں, تو وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اور پیچھے جنت کی خصوصیات ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے بندے ان کے لیے مقرر روزی, ہر طرح کے میوے اور باعزت اکرام, نعمتوں والی جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. جاری شراب کی جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی, اس کا ایک خوشہ لینا چاہے, اگر میں وہ خوشہ لے لیتا تو تم اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا وجود میں ہے. اتنی پیاری جنت کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں اس واقعے پہ آ جاتی ہوں جو کہ تھا نا, کیونکہ اس میں بھی
ہاں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے واقعہ آ جاتا ہے، پھر میں اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ آ جائے گا. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 88 میں دیکھ لیں. فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ، جب اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں. اسی کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا توریا، کہ جب ان کو کہا گیا کہ وہ کوئی میلے میں جب قوم جا رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ بھی میلے، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو. پھر اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے واپس چلے گئے. آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے، فرمان لے گئے تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے. اب ان سے پہلے بات چیت کی، حجت تمام کی، پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے. وہ بت پرست توڑے بھاگے آپ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو. اب یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، میں صرف اس کی تمہید کے طور پہ میں تھوڑا سا سمجھا رہی ہوں تاکہ وہ آگے پھر وہ واقعہ وہ بھی آ رہا ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام والا. حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ اگر تمہیں اسکل دیا ہے تو یہ بھی اللہ نے ہی دیا ہے بنانے کا بھی. ایون وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو. انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچے کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے نا، اکیلے میں یہ دعا مانگی انہوں نے کہ میں اور آپ کو یاد ہے کہ پیچھے انہوں نے رب تعالیٰ کے لیے وہ جو سورج جب دیکھا اور چاند جب دیکھا تو اسی کی طرف اشارہ کیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. اب انہوں نے دعا مانگی، صالح بیٹا مانگا. ٹھیک ہے نا، ربی حبلی، یہ دعاؤں میں سے ربی حبلی من الصالحین. ٹھیک ہے، یہ اولاد کی لیے فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی. پھر وہ جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. ٹھیک ہے، جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں نا وہ بامعنی وحی ہوتے ہیں، بمنزلہ وحی ہوتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے وہ بامعنی حدیث سے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بھی حدیث کے طور پہ ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کو ظاہر ایک خواب آ گیا تھا، تو اب بیٹے سے مشورہ بھی مانگا. مشورے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا بھی تیار ہے، تو بیٹا تو پہلے سے ہی حلیم تھا، بیٹا تو پہلے سے ہی تیار تھا. وہ تو ظاہر ہے ان کی پرورش کس نے کی تھی. تو انہوں نے کہا، بیٹے نے جواب دیا، اسماعیل علیہ السلام تھے یہ، کہ ابا جو حکم ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے نا، یہ ایک آزمائش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ کئی سالوں کے بعد دعا قبول. اب دعا قبول ہونے کے بعد اب بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اب آزمائش آئی کہ اب اس کو میرے لیے ذبح کرنا ہے. دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرنا ہے. اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے، اس نے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تاکہ شفقت پدری جو ہے وہ نہ آ جائے سامنے، تو اور قبلہ رخ پہ لٹا دیا. تو ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن یا ابراہیم کے اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے یقیناً خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. در حقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنا سرخرو ہو گئے وہ، حالانکہ انہوں نے پوری نیت کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اینڈ ٹائم پہ روک دیا. اور آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فدیہ ہم خود ہی دیتے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا. خود جنت سے کہتے ہیں کہ دمبا ایک بھیجا تھا، اور جو ہے نا کہا کہ اب اس کو ذبح کرتے ہیں. وہ ایک امتحان تھا، اس میں پاس ہو گئے. اچھا، آپ دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی قربانی کا یا کوئی آپ کو لگے کہ آزمائش ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ دیکھتا ہے. بعض اوقات اس کی کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. جیسے یہاں پر آپ اگر جذبے میں صادق ہیں، آپ اگر رویے میں آپ اگر نیت میں خلوص ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو، آپ کی نیت کو قبول کر لے گا. یہاں بھی جذبہ اور نیت قبول کر ٹھہری، اور بچہ جو ہے ان کو واپس لوٹا دیا گیا. یہ آپ نے نوٹس کیا؟ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. ہم لوگ کتنے کنجوس ہیں، ہم نیتوں میں ہی کنجوس ہیں، ہم جذبوں میں ہی کنجوس ہیں. ہم تو کہتے ہیں بولے بھی کیسے ہیں، نیت بھی کیسے دکھائیں ہیں، ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا سبق ہے
کہ انہوں نے نیت کر لی, جذبہ دکھا, حالانکہ بیٹا تھا, بیٹا کسے عزیز نہیں ہوتا, مگر اللہ نے جب حکم دے دیا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے ان کو جو ہے نا کہا کہ تم سرخرو ہو. کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہنے کہ آپ سرخرو ہے, اور فدیہ بھی بھیج رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ معاملہ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا, اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی, اور وہ بھی نبی تھے جو صالح لوگوں میں سے ہوگا. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی. ان دونوں کی اولاد میں سے بعض نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے. اور یہ مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی بڑا احسان کیا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے جو ہے الیاس نبی کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 123 میں. دیکھیں, بے شک وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو. یہ ایک اسرائیلی نبی تھے, حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے, حضرت الیاس. ٹھیک ہے, اور یہ جس قوم میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بالبک تھا. تاریخ کی کتابوں میں اس نام کا ایک علاقہ آتا ہے, اور بعض کہتے ہیں اس کا نام سامرا تھا, جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے. یہاں کے لوگ بال نامی بت کے پجاری تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ نا آپ اس بال نامی بت کو پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتے ہو. اللہ تو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا, پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور پھر آگے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے جو میں بتا چکی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نبی میں سے 139 سے لے کر یہ پورا قصہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, 146 تک. تو اس لیے میں دوبارہ میں ضرور بتاتی اگر ٹائم ہوتا. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 7 سعاد والقرآن ذی ذکر. سعاد, اس نصیحت والے قرآن کی قسم, بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کو تباہ کر دیا, انہوں نے ہر چیخ و پکار کی, لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر انسان بچ نہیں پاتا. اچھا, اب اس میں جو ہے نا اس میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا, حضرت سلمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا, وہ میں آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہی ہوں. آ جائیں آپ آیت نمبر 17 پہ. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا, یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کرے. اب آپ دیکھیں کہ نا یہاں پہ تسبیح کا ذکر آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور. اچھا, جو پچھلی کتابیں نا ان کو بھی اکثر اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. ٹھیک ہے, تو حدیث میں اس طرح سے لفظ آتا ہے قرآن یعنی زبور بہت آسان کر دی گئی تھی, اور اس کی قرأت بھی بہت آسان کر دی گئی تھی. چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اپنی سواری کے زین کسے جانے سے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے تھے, اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. یہ حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی زبردست نبی تھے, اور پرندوں کو بھی جمع ہو کے وہ سب کے سب زیر فرمان رہتے تھے, اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا, اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ دیا. یعنی ان کے پاس نہ صرف یہ کہ تسبیح وہ بہترین کرتے تھے, اور شامل ان کے معجزوں کا ذکر آ رہا ہے, پلس یہ جو سب ان کے ساتھ شامل حال ہوتے تھے, پہاڑ چرند پرند ان کی تسبیح میں. اور پھر یہ کہ ان کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے بہت, ان کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر رکھا تھا, اور پلس یہ کہ ان کو اللہ نے حکمت دی تھی, اور اس حکمت سے وہ فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان. یعنی کہ جو مسئلے آتے تھے نا تو اس مسئلوں کو سلجھایا کرتے تھے. انہی میں سے ایک مسئلہ آیا, ٹھیک ہے, کہ جب کہ یہ آپ آگے دیکھیں, کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے. یہ کچھ لوگ تھے جو آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس, بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے. جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے, بس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے, ہم دو فریق مقدمے کے ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے, ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. یقیناً سنیے, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے, لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے ہی دے دیں, اور مجھ پر یہ بات میں سختی برتتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ گفتگو میں مجھ پہ غالب آ گیا ہے, اس کا مال زیادہ ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم ایک لے کے کیا کرو گے, وہ بھی مجھے ہی دے دو. ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا کہ
اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہیں آزمایا گیا تھا، اور پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، اور ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا. یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی، اب اس کا ذکر نہیں آتا کہ کیا وہ وجہ تھی کیا نہیں، صرف جو ہمیں سمجھانے کی چیزیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ سمجھ گئے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی نا کہ بعض اوقات واقعات کے ذریعے سے آپ کو ہدایت کی ایک قسم ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ قرآن سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ایک ہدایت کی قسم ہوتی ہے کہ جو مختلف اور واقعات سے جو ہے نا ہدایت آپ کو دی جاتی ہے. مختلف واقعات اور آپ کے ہی سراؤنڈنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. اور ہم اس ہدایت میں بڑے ہی کمزور ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں سمجھاتے، پھر ہمیں سمجھ میں آتی. یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آبزرویشن اور انالیسس کا سسٹم چل رہا ہے، وہی ہدایت والا سسٹم ہے. آبزرویشن سے سیکھنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ایکسپیرینس ہی کر لیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایکسپیرینس ہی کریں گے پھر ہی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اور یہ لائٹر وے ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو کسی اور کے ذریعے، کئی دفعہ زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، کوئی اور آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہا ہے، کوئی اور آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے، یا کسی کی کوئی بات آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کو کوئی اپنا پرانا واقعہ یا اپنی غلطی یاد آ گئی. تو یہ بھی ہدایت کا ایک سسٹم ہے. اور مغرب میں یا ماڈرن جو ٹیکنالوجی آف ایجوکیشن ہے، اس میں یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ آبزرویشن سے، انالیسس سے آپ چیزوں کو جو ہے نا ایویلویٹ کریں اور اس سے آپ سیکھیں. یہ تو بالکل ہی آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس ہی کرنا ہے اور ایکسپیرینس کے ساتھ ہی سیکھنا. جو آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی جو ایجوکیشن کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو آبزرو کریں اور جو دوسری چیزوں سے آپ کو سکھایا جا رہا ہے آپ سیکھیں. مثلا آپ کہیں ایک بات ہے، چلے آپ کسی کو کوئی بہت جس کے گھر سے آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کتنا بڑا کرے، کتنا خوبصورت کرے، کبھی آپ کے سامنے وہ اپنی کوئی سٹوری بیان کرنے بیٹھ جائیں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ کسی کا معاملہ ہوا، تو جب مجھے اس کا پتہ چلا، اس کی اتنی گمبھیر قسم کی سٹوری، اتنی مشکل کہ اس کو میں سوچ رہی کہ نا، یعنی انسان اوپر پر دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بڑے اچھے حال میں ہیں، اور اندر جو اس کا معاملہ ہے تو ہمیں تو مطلب عبرت پکڑنی چاہیے. تو میں اس سے آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، مثلا آپ کا کسی کا گھر ہے، سپوز آپ کو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بس ایسا میرا بھی ہونا چاہیے، اور کسی دن وہ پڑوسن یا کوئی بھی وہ آپ کے پاس آ جائے اور اپنی کوئی بات بیان کرے، اور اس سے اللہ آپ کو سکھا رہا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہدایت کی قسم ہے کہ تم اس پر کر رہے ہو، اصل میں تو تم زیادہ بلیس ہو. کیونکہ اگر اس کا ہے کوئی ایک چیز اس کو دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ اور آزمائشیں ہیں جو اگر تمہیں دے دی جائیں، کیونکہ اگر وہ چیز تمہاری ہوگی تو اس کے ساتھ وہ آزمائشیں بھی تمہاری نصیب میں لکھ دی جائیں گی. تو پھر کیا تم اس کے لیے ریڈی ہو؟ نہیں ریڈی. تو پھر تم جو تمہارے پاس اویلیبل ہے اس پہ ہی خوش رہو. سمجھ کہ بعض اوقات ہدایت اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتا ہے، اور ہم اس معاملے میں بالکل زیرو ہیں. ہم لوگ اس معاملے میں کم سمجھتے ہیں چیزوں کو نا، کہ کسی کی غلطی سے کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ کسی کی غلطی سے، کسی کے ایکسپیرینس سے، کسی کے واقعے سے خود ہدایت پکڑ جانا. یہ ہے وہ جو ہے نا ہدایت کا سسٹم. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہو رہا، عرصہ گزر گیا، مگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسا غلط کام کیا اور اس پر آزمائش آ گئی اور اس کی پکڑ آ گئی. اب آپ کو ایک دم الرٹ ہوئے، ہو یہ تو میں نے بھی کیا تھا، او شکر ہے میرے پر آزمائش نہیں آئی، میرے پر عذاب نہیں آئی. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے ہوا کو ماتحت کر رکھا تھا، یہ پہلے گزر چکا ہے. اور یہ جو سلمان علیہ السلام کا، ہاں یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلمان نامی فرزند عطا کیا جو بڑا اچھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے
گھوڑے پیش کیے جاتے. کہنے لگا اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا. ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع. اب اس میں مختلف تفاسیر بیان کی جاتی ہیں، مگر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مال کی ان کے پاس گھوڑے تھے اور وہ سب کے سب جہاد کے لیے وہ تیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے یا آپ کے پاس جو جیسے ان کے پاس گھوڑے تھے جو بھی ہے، تو وہ جہاد کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو مال ہے آپ کے لیے خیر کا سبب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ کو وہ گھوڑوں کو دیکھتے تو ان کو اللہ کی محبت میں اور بڑھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کچھ دے رکھا تھا، تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھ جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصل میں بیان کی. عام طور پر لوگوں کے اندر یہ چیز کم ہوتی ہے. جب ان کو دنیا کی کوئی چیزیں دی جاتی ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے جس چیز کو بھولتے ہیں وہ رب کو بھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایک خوبی کو بیان کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار ملک، بے شمار خوبیاں اور بے شمار معجزے اور بے شمار ملکیت، مال و دولت، ہر چیز عطا کی، مگر یہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتے بھی تھے تو بھی ان کو اللہ یاد آتا تھا کہ ہائے اللہ نے مجھے یہ چیز دی، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا. یہ اصل میں اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کا کہ ہم نے سلمان اسلام کی آزمائش کی، ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا. اصل میں ایسا تھا کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان سے جو ہے نا ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ جو تھا نا وہ انہوں نے ایک نیت کی تھی کہ اگر میرے بچے ہوئے، بہت سارے بچے ہوئے، جتنی بیویاں تھیں ان کی کہتے ہیں کہ 70 یا 90 بیویاں تھیں. تو نا اس زمانے میں زیادہ بیویاں ہوتی تھیں نا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی. تو انہوں نے نیت کی تھی کہ میں مجاہد بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انشاءاللہ کہہ دیتا تو بہت سارے بچے بھی ہوتے اور وہ مجاہد بھی ہوتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ناقص تھا، یعنی آدھا تھا، یعنی جیسے معذور تھا. اس کی بات آ رہی ہے کہ تخت پر ایک جسم ڈال دیا. یہ ان کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے. یعنی کہ اس کا ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بعض اوقات اولاد میں کوئی نعوذ باللہ نقص ہونا یا کوئی کمی ہونا، اللہ سب کو جو ہے نا کامل اولاد عطا کرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر سرخرو رہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس نے رجوع کیا اور کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے سوا کسی شخص کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی کتنی خوبصورت انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے دعا کو قبول بھی کیا. بس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں پہ چاہتا ہے نرمی سے پہنچا دی. طاقت اور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والوں کو اور غوطہ خوروں کو، اور جو سے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے. اور یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان رکھ یا روک، اس کا حساب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حساب بھی نہیں. اور پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ میں کرا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنا پاؤں مارا. اچھا یہ نا تقریباً کہتے ہیں 18 سال تک جو ہے نا ان کے اوپر بیماری جو ہے نا رہی نا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیماری تو اپنی جگہ، لیکن شیطان اور رنج دیتا ہے، شیطان اور کہتا ہے کہ بھئی تیرا رب تیری سنتا نہیں. یعنی جو اور حقیقت بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو نا اور اس پہ کوئی مشکل بات آ جائے تو اس کو، اور اس کی نہ کچھ دیر سنی جائے تو شیطان اس کو کچوکے لگا بھی سکتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ نا اللہ تعالیٰ بیماری تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس شیطان کو تو ذرا کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے نا مجھے اور وسوسے ڈالتا ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر بیماری یا تکلیف شیطان کی وجہ سے بھی ہوتی. ٹھیک ہے نا. شیطان انسان کو کیونکہ آپ دیکھیں نظر بد بھی بیمار کر سکتے ہیں. تو شیطان جب کچھ ایسے معاملات کرتا ہے یا کچھ ایسی چیزوں میں کہ جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آگے سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا پانی اور پینے کا پانی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا کہ پانی پینا اور غسل کرنا انسان کو صحت مند کرتا ہے، انسان کی شفا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے نا انسان کو پاکی سے روکتا ہے، اس وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے. بعض اوقات شیطان انسان کو مال کی پاکی سے روکتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے نا، اس وجہ سے بھی اس کی مال کا نقصان ہو جاتا ہے. تو شیطان اس طرح سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پورا کنبہ عنایت فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی. امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب امتحان میں کوئی کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ جو ہے نا نعمتیں عطا کرتا ہے، ایکسٹرا نعمتیں دیتا ہے جو پہلے تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اچھا ان کا یہ تھا کہ اپنی بیوی کے لیے انہوں نے قسم کھا لی تھی. جب بیوی جو ہے چلی گئی تھی، بڑی خدمت گزار تھی، مگر فائنلی وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی. تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہے نا مطلب کوڑے ماروں گا.
تو اب اس پہ جب بیوی آ گئی تو ان کو ہوا کہ اب کیسے، مطلب 100 کوڑے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو قسم تو پوری، لیکن اللہ کے یہاں قسم کا پوری کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک میٹھا جھاڑو لے کر ایک مار دے، تو وہ 100 تنکے ہو جائیں گے، اور وہ ایک دفعہ میں مار دینا ہے بیوی کو، اور قسم لیکن نہیں توڑنا، قسم کی اہمیت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ بیوی کا اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی کیوں بیماری میں چھوڑ کے گئی، یعنی بیوی کا یہ بھی ایک فرض بتایا گیا کہ اگر بیماری ہو تو یہ نہیں کہ نا شوہر کو چھوڑ کے چلے جائے، میاں بیوی کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نازک آبگی نے کہا ہے نا، تو اللہ کے ہاں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے خواتین کے ساتھ، کہ خواتین کے ساتھ لائٹ معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتووں کا جہاں معاملہ آیا اور بیوی کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود فتویٰ، یہ فتویٰ اللہ نے دیا ہے، واخذ بیدی کا ضغثاً فاضرب، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں ایسی مار نہیں مارنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کسی خاتون پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بیویوں کو مارنا کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی، اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی رغبت کرنے والا تھا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ ہاں اچھا، یہ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ دین تکلف کو پسند نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، آیت نمبر 86 میں۔ تکلف کیا ہوتا ہے؟ شو کرنا، وہ شو آف کرنا جو اصل میں ہے ہی نہیں، ریاکاری اور اسراف سارا ہی تکلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دین کا مزاج کیا ہے؟ سادہ، اور زیادہ تکلفات سے انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے روکا گیا۔ سورہ زمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص دین کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگی اللہ کے نزدیک کہ یہ ہماری رسائی کرا دیں گے، یہ لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی اس غلط عقیدے کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی وسیلہ جو ہے نہیں پکڑ سکتا، قبر پرستی، شرک اور توہمات اور وسیلے جو پکڑے جاتے ہیں نا بزرگوں کے کہ یہ ہماری کوئی وسیلہ بن جائے گا، یہ کوئی رسائی کرا دیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا تک، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ آپ کا کلیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، کہہ دیا کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی میں بڑے دن کا خدشہ ہے، اور یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، یہ سب بھی مرنے والے، انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے نا انسان جو ہے نا اس وقت بھی انسان جو ہے نا حجت کرے گا، جھگڑا کرے گا، کو کہے گا کہ اس نے مجھے بلایا تھا، اس کی وجہ سے میں چلا گیا، اس نے مجھے کیا تھا، تو یہ چیز جو ہے ان تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور موت حق ہے، سب کو آنی ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اس میں